نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین و سامعین، قیامت کے قریب کے حالات سے متعلق احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں، تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم دین کے 10ویں حصے پر عمل نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی 100 میں سے، دین کے 100 احکامات میں سے 10 احکامات چھوڑو اور 90 پہ عمل کرو تو یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، تمہیں 100% عمل کرنا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا، ثم یأتی زمان، اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو شخص من عمل منکم عشر ما امر بہ، جو دین کے 10ویں حصے پہ عمل کرے گا وہ بھی انشاءاللہ نجات پا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جیسے زمانے کے حالات، واقعات لوگوں کے لیے صاف و شفاف ہوتے ہیں، حق اور باطل 100% واضح ہوتا ہے، صحیح اور غلط بے غبار ہوتا ہے، اس زمانے میں تو 100% عمل کرنا لوگوں کے ذمہ ہے۔ اور صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا ہی تھا کہ خود حق اور باطل کی تفریق کرنے والی شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس لیے اس بات میں کوئی شک شبہ، معلومات میں کسی طرح کا کوئی گرد و غبار نہیں تھا۔ تو بتایا یہ گیا کہ تمہیں 100% دین پہ عمل کرنا ہوگا، اور صحابہ اکرام کی وہ جماعت، وہ مقدس جماعت ہے جس نے 100% عمل کیا بھی۔ لیکن پھر ایک ایسا زمانہ ہے جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کو گناہوں کے اسباب گھیر لیں، جب گمراہیاں حکومت کرنے لگیں، جب حکمران گمراہیوں کی سرپرستیاں کرنے لگیں، جب لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل تر ہو جائے، حالات و واقعات، زمینی حقائق وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہوں، اب مسلمان دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی شخص صحیح معنوں میں دین پہ چلنا چاہتا ہے، مگر کبھی کوئی کنفیوژن آ جاتی ہے، کبھی کوئی گناہ آ جاتا ہے، آنکھ اٹھاتا ہے گناہ، کان کھولتا ہے تو گناہوں کی آوازیں کانوں میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھیں اٹھاتا ہے تو گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی صحیح چیز استعمال کر رہا ہے اور اسی کے درمیان میں غلط اشتہارات چل رہے ہیں، ایک آدمی تلاوت سن رہا ہے موبائل کے ذریعے اور چلتے ہوئے تلاوت کے دوران گناہوں کے اشتہارات آنا شروع ہو گئے، اب گناہوں کی اور شیطان کی دعوت مضبوط ہو گئی۔ ایسے حالات میں دین پہ چلنے کی جد و جہد کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا فرمانبردار بنانے کی جد و جہد کر رہا ہے، حالات سے جنگ بھی لڑ رہا ہے، گمراہیوں سے اور کفر سے لڑ رہا ہے، تو اب اگر وہ 10% عمل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی قرب قیامت میں 10% دین پہ چلنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ کچھ حالات، واقعات ہمارے ہاں بھی اس طرح کے چل پڑے ہیں، لیکن جو مسلمان پاکستان سے باہر یورپ کی دنیا میں یا ادھر ادھر رہتے ہیں، وہاں فحاشی، عریانی، میوزک، گناہوں کی دعوت، وہ تو بڑی تیزی سے لوگوں کو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا سامنا ہے، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا سامنا ہے، ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے گناہوں کا سامنا ہے، تجارت کرنے کے لیے گناہوں کا سامنا ہے، حکمرانوں کی طرف سے گناہوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ اب اس معاشرے میں تو بہت ہی مشکل ہے، تو ان مشکلات کے بیچ میں ایک شخص جد و جہد کر رہا ہے لیکن پھر گناہ بھی ہو رہے ہیں اس سے، پھر جد و جہد کر رہا ہے نیک اعمال کی، تو انشاءاللہ یہ شخص نجات پائے گا۔
اسی طرح ہمارے پاکستان کے حالات قدر بہتر ہیں، یہاں فحاشی کا وہ درجہ نہیں ہے، عریانی کا وہ درجہ نہیں ہے، اور ملک کے قوانین بھی اسلامی اصولوں کے قدرے کچھ نہ کچھ حمایت کرتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں پر بہت لازم ہے کہ ان کی ایمانی کیفیت کا درجہ ان سے کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دین کی، اپنے عمل کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔